بتاؤں نہ بتاؤں؟ کیونکہ بتانے کا نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ پہلے فائدہ سوچ لیتے ہیں کیا ہے۔ جیسے اب سرکار کی یہاں تصاویر لگی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں نا؟ اب آپ مجھے بتاؤ، سرکار کی یہاں تصاویر لگی ہوئی ہیں، اب آپ مجھے بتاؤ کہ سرکار اگر یہاں بیٹھے ہوں، ایسا ممکن ہے کہ آپ پیٹ کر کے بغیر سلام کیے چلے جائیں؟ نہیں نا؟ تو جو سرکار کی تصاویر ہیں، ان میں بھی تو سرکار کے جثہ مبارک ہیں۔ سرکار کی جو تصاویر ہیں، تو تم سے یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ سرکار کی تصویر لگی ہوئی ہیں تو تم سلام نہ کرو، ادب سے الٹے قدم نہ چلو؟ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ناقابل فہم ہے نا یہ۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ میرا تو عمل دیکھتے ہوں گے، جہاں بھی سرکار کی تصویر لگی ہے، میرا قلب، میری روح اجازت نہیں دیتی کہ میں بغیر گور شاہی مرحبا بولے، بغیر گردن جھکائے وہاں سے گزر جاؤں۔ ایک تصویر ہو یا 100، ہر تصویر کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سرکار کی تصاویر میں سرکار کے جثے ہیں، سرکار سامنے بیٹھے ہیں، ایسا ممکن ہے آپ بغیر سلام کیے چلے جائیں؟ تو وہ جو جثہ مبارک تصاویر میں ہیں وہ بھی تو سامنے ہی بیٹھے ہیں، ان تصاویر کے سامنے آپ نے یہ ادب ملوز خاطر کیوں نہیں رکھا؟ تو ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کمرے میں تصاویر رکھی ہوں، سرکار کی لگی ہوں، اور وہاں لوگ پیٹ کر کے جا رہے ہوں، کوئی سلام نہ کر رہا ہو، تو پھر سرکار اپنی تصویر کے اندر جو جثے ہیں ان پر غلاف ڈال لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ غلاف ڈال لیتے ہیں۔ آداب کے اندر یہ شامل ہے کہ اگر سرکار کی تصویر لگی ہوئی ہے تو اس کمرے میں آپ کپڑے نہیں بدل سکتے۔ یہ میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، نہیں بتاؤں گا تو پتہ نہیں چلے گا نا۔ جہاں سرکار کی تصویر مبارک لگی ہے، جس کمرے میں، اس کمرے میں آپ نہ اپنی بیگم کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھ سکتے ہیں، نہ آپ وہاں پر کپڑے بدل، یعنی بالفاظ دیگر وہاں پر کوئی بے حرمتی والا کام، کون سا کام جو آپ سرکار کے سامنے نہیں کر سکتے وہ سرکار کی تصویر کے سامنے بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ سرکار سامنے بیٹھے ہوں، آپ اپنی بیوی سے ملیں گے، گلے لگائیں گے، پپی کریں گے؟ نہیں نا؟ تو پھر سرکار کی تصویر مبارک میں بھی تو سرکار کا جثہ ہے، تو جثہ مبارک کا ادب کیوں نہیں ہے؟ تو جو میں کہہ رہا تھا نا، بات چھپانے کی ہے، بتاؤں نہ بتاؤں، وہ بات یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کے گھروں پر سرکار کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، جیسا کہ بینیش اور امجد حسین کا گھر ہے، یہاں سرکار کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، لیکن سرکار نے باطنی چادریں اپنے جثوں پر ڈالی ہوئی ہیں کہ یہ گستاخوں کا گھر ہے، یہاں میں اپنے جلوے نہیں دکھاؤں گا۔ ان تصاویر تک کے اوپر غلاف ہے۔ یہ پتہ نہیں کن سوچوں میں ہے کہ ہم تو بہت بڑے عاشق ہیں۔ یا مجھے بتاؤ کہ ایسے گھروں میں، ایسے کمروں میں تم گھوم رہے صبح شام جہاں سرکار کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور پھر سرکار کی نظروں میں نہیں رہے اور گستاخوں سے مل لیے تم، تو پھر سرکار کی تصویروں کا گھروں میں لگنے سے فائدہ کیا ہوا؟ تو سرکار کی ان تصاویر کا اثر کیوں نہیں ہوا تمہارے اوپر؟ کیونکہ وہ تمہارے ضعف ایمانی کی وجہ سے وہ منہ پھیر کے تصویر مبارک میں جو جثے ہیں، اپنے اوپر چادر اوڑھ کے وہ تصویروں کے جثے بیٹھے ہوئے ہیں، ان تصویروں سے تمہارے گھر کو کوئی فیض نہیں ہو رہا۔ میں یہ باتیں بتاتا اس لیے نہیں ہوں تاکہ آپ لوگوں کی جو ہے اور زیادہ پریشانی نہ ہو جائے۔
لیکن چونکہ اب یہ ہو رہی ہیں باتیں، گستاخیاں کر رہے ہیں لوگ، گستاخیاں کر رہے ہیں لوگ، پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گستاخوں کے گھروں پر تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، پھر آپ کے دل میں یہ خیال بھی آنا چاہیے کہ جو صبح شام جس کے گھر میں تصویر لگی ہے، سرکار کے چہرے مبارک کو صبح شام دیکھ رہا ہے، ایسا شخص گستاخ کیسے ہو گیا؟ ایسا شخص گستاخ اس لیے ہوا کہ جب سرکار اس سے ناراض ہوئے تو تصاویر نے اپنے اوپر حجاب ڈال لیا، ان تصاویر میں سرکار کا جلوہ نمایاں ہے ہی نہیں۔ ان گھروں میں جا کے سرکار کی تصویروں کو دیکھو تو تمہیں لگے گا یہ تصویریں اداس ہیں، کیونکہ ان گستاخوں سے منہ موڑ لیا ہے، انہوں نے حجاب ڈال کے رکھا ہے۔ لگا لو تصویریں، کس کو بیوقوف بناؤ گے؟ کیسی تعلیم ہے؟ تلوار ہے نا۔ اور تمہارا ایمان جتنا اچھا ہوتا جائے گا، تمہارے گھر میں جو سرکار کی تصویر ہے نا، وہ تصویر مبارک اتنی ہی زیادہ مسکراتی نظر آئے گی۔ اور جب تمہارا ایمان پھر پیک پر پہنچ جائے گا، جو تمہارے گھر میں سرکار کی تصویر لگی ہے نا، پھر اس تصویر سے سرکار کے قدموں کی خوشبو آنے لگے گی، مہکی مہکی، بھینی بھینی، رات کی رانی جیسی خوشبو، گجروں جیسی خوشبو، موتیے جیسی خوشبو۔ اس کا تعلق سرکار کے قدمین شریفین کے ناخن مبارک سے ہے۔ ادب۔ ایک تو لکھا ہوا ہے لفظ گوھر شاہی، یہ تو نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ضرور ہے، لیکن تصویر مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں سرکار کے وجود کا عکس ہے جو غیر مخلوق ہے۔ ایک جگہ یا گوہر لکھا ہو، دوسری جگہ سرکار کی تصویر ہو، کوئی کمپیریزن نہیں، کیونکہ یہ تو نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے نا۔ اور جو تصویر مبارک ہے وہ تو سرکار کے وجود اطہر کا عکس ہے۔ جیسے جیسے تیرا ایمان بڑھے گا، اس تصویر کا جلوہ بھی بڑھے گا۔ تصویر کے اندر جو سرکار کے رخسار ہیں، گال ہیں، ان میں لالی نمایاں ہوتی جائے گی تصویر میں۔ تو جب تو اپنے گھر میں سرکار کی تصویر دیکھے اور بڑا ہی پیار آ رہا ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تصویر اور تیرے دل کا ایمان دونوں کا تعلق ہے۔ ایمان بڑھے گا، تصویر کے جلوے بھی بڑھیں گے۔ ایمان بڑھے گا تو تصویر میں گال مبارک اور زیادہ سرخ و سفید نظر آئیں گے۔ اور ایک وقت یہ آئے گا تیرے ایمان کے زیادتی کے صلے میں کہ تجھے ایک دن یہ لگے گا کہ سرکار کی تصویر نہیں ہے، یہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی لائیو ہو جائے گی وہ تصویر۔ یہ جو نقطہ میں نے سمجھایا ہے، سمجھ گئے ہیں؟ تصویروں والا۔ ہاں جی سرکار۔ اچھا چلو پھر 2 منٹ میں ندیم تم جی سرکار لوگوں کو یہ وضاحت اس کو کرو، اور 2 منٹ دیتا ہوں امجد بھائی۔ شاہی ذرا دیکھنا گوھر شاہی مرحبا۔ جیسا کہ ابھی آپ تمام لوگوں نے سن رہے ہیں محفل ہماری، بہت بڑا احسان سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا، یہ فیضان سیدی یونس الگوھر جو عطا فرما رہے ہیں، یہ سرکار کا ہم سب پر احسان ہے، خدا کی قسم۔ ایک تو یہ نقطہ آپ سمجھیں کہ تصویر مبارک کے اندر جب ہمارا ایمان ہے کہ سرکار گوھر شاہی کی ہر تصویر مبارک جو ہے اس سے انسانیت کو فیض ہو سکتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ اس میں ہمارے جثہ مبارک ہیں۔ تو جب یہ ایمان ہے تو یہ صرف لفاظی تک کیوں محدود ہے؟ آج ہم سب نے یہ دل و جان سے سیدی کی بارگاہ میں عہد کرنا ہے، سرکار ہمارے ان الفاظ کی لاج رکھیں گے ضرور، کہ ابھی تک انجانے میں اگر جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا ریاض گوھر شاہی میرے مالک سرکار اس محفل کے صدقے سے
آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے جو مالک نے یہ بات فرمائی. آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احترام اور ادب ہم کرنے کی کوشش کریں گے. مالک آپ نے ہم کو توفیق عطا فرمانی ہے، کیونکہ جس طرح کرم نوازی فرمائی نا ابھی کہ جتنا جتنا سرکار گوھر شاہی کی تصویر مبارک کا تو احترام ادب کرے گا، جب تصور یہ ہوگا، ایمان تیرا یہ ہوگا، جیسے مثال دی کہ اگر اس ایک کمرے میں تشریف فرما ہوں سرکار، تیری مجال نہیں ہے کہ تو کوئی ایسی حرکت کرے یا ایسی بات کرے جو سرکار کے سامنے تو کر سکتا ہے، تو پھر وہ تصویر کے سامنے تو کیسے بے باکی سے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، پیٹ کر کے جا رہا ہے. اسی طرح اپنے بیڈ روم میں اگر تصویر لگائی ہوئی ہے تو اس میں آپ کپڑے بھی تبدیلی کر رہے ہیں اور دوسری مصروفیات بھی اگر آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ یار سرکار میرے سامنے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے مان لیا کہ ہاں سرکار کی تصویر ہے، سرکار ہیں، لیکن عملی طور پہ آپ نے اس کو اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دی ہوئی ہم نے. تو ٹھیک ہے، ہماری آنکھوں کی زینت ہے سرکار کی ہر تصویر مبارک. یہ سرکار کا احسان ہے کہ اس دور میں یہ چیزیں آ گئیں کہ ہم سرکار کی تصویروں کو ان ناپاک نگاہوں سے جہاں چاہیں لگائیں، دیکھ سکیں. لیکن اس سے بڑی بات مالک نے فرمائی، اگر گوھر شاہی لکھا ہوا ہے تو وہ تصویر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو نے خود الفاظ لکھ لیے. لیکن ہر تصویر جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، اور جس تصویر کے ساتھ ادب کا معاملہ ہوتا ہے، محبت کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر وہ تصویر اور جلوے بکھیرنا شروع کر دے گی اور تیرے قلب کی طرف نور کی اتنی محبت پیدا کر دے گی کہ تیرا وہاں سے گزرنا بغیر تعظیم کے ممکن بھی نہیں رہے گا. خدا کی قسم، اگر 10 تصویریں لگی ہوں اور سرکار گوھر شاہی کی ایک تصویر کے آگے تو گوھر شاہی مرحبا کر کے جلدی سے گزرتا ہے، تو ایسا لگے گا ہر تصویر کہہ رہی ہے مجھے کیوں نہیں کہہ رہے. ہر تصویر کو دل چاہے گا کہ سرکار سجدہ ہے سرکار آپ کی تصویر کو، یہ آپ کا ہو جائے گا. نہیں ہو ہی نہیں سکتا سرکار. آج کے بعد مزید احتیاط کریں گے سرکار. جو غفلتیں ہوتی رہیں، بہت ہی اندھیرے میں ہم لوگ ہیں سرکار، لیکن آج کے بعد آپ کی اس محفل کے صدقے میں احتیاط کریں گے ہم ان باتوں. آمین آمین. سرکار ہماری لاج رکھے. آمین. جی امجد بھائی. نوشی مرحبا. جی سیدھی، آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے آج، اور یہ ہم سب اس بات سے جو ہے وہ غافل ہیں. اور جو بات آپ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ سرکار کی تصویر مبارک کا ادب ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم سرکار کی موجودگی میں آپ کے ادب کا جو ملحوظ خاطر لاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ اگر سرکار کمرے میں تشریف فرما ہوں تو کیا کوئی جو ہے وہ پیٹ کر کے بغیر سرکار کو ملے ہوئے چلا جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. تو فرمایا کہ پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ جس دیوار پر سرکار کی تصویر لگی ہو اس کو بغیر آپ جو ہے وہ سلام کیے ہوئے گزر گئے وہاں سے. پھر آپ نے جو بہت ہی ایک اہم جو بات ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار کی تصویر کا ادب یہ بھی ہے کہ جس کمرے میں جو ہے وہ آپ نے لگائی ہو. یہ اکثر لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، تو سب کے لیے جو ہے، ہم سب کے لیے یہ بات آپ نے آج واضح کر دی ہے کہ جس کمرے میں سرکار کی تصویر مبارک لگی ہو وہاں آپ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جو آپ سرکار کی موجودگی میں نہ کر سکتے ہوں. یہ تصویر کی حرمت ہے. بے شک. اب اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. جو بات فرما دی ہے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. اس کی بھی دلیل دی ہے نا. بالکل. تصاویر مبارک میں سرکار کے جو سہائے مبارک ہے، بے شک. تو تصویر کے سامنے بیٹھنے سے کا مطلب یہی ہے کہ آپ سرکار کے سامنے. بے شک. اور جب سرکار نے فرمایا کہ ہماری تصاویر ذکر دے رہی ہیں، فیض ہو رہا ہے، تو تصویروں سے تو نہیں ہو رہا نا، کوئی اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا. بے شک. بے شک. تو اگر بیٹھ کے فیض دے رہا ہے تو ادب نہیں کرو گے؟ بے شک. بالکل. یہی بات جو ہے حقیقت جو آپ نے فرمائی سیدھی کہ سرکار کی جو تصویریں مبارک ہے ان میں سرکار کے جثہ مبارک ہیں، اور جس طرح سرکار کی تصاویر مبارک کے ذریعے لوگوں کو فیض ہو رہا ہے، تو وہ یعنی پیپر پہ ایک تصویر پرنٹ ہو اس سے تو فیض نہیں ہو سکتا نا. فیض اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کی تصاویر مبارک میں آپ کا جثہ مبارک ہے. بے شک. تو یہ چیز جو ہے، یہ 2-3 چیزیں جو ہیں، یہ تو جو ادب کے لحاظ سے ہیں، وہ
بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے اس بات کی، اور بے ادمی میں چلے جائیں گے اگر ان کو ہم نے ان کے اوپر عمل نہ کیا۔ ایک تو یہ بات کہ اس کمرے میں ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا جس کمرے میں سرکار کی تصویر لگی ہو، جو کام ہم سرکار کی موجودگی میں نہیں کر سکتے۔ نمبر دو، جس دیوار پر، جس گھر میں جہاں آپ سے گزر رہے ہیں وہاں پہ سرکار کی تصویر مبارک ہو تو اس کو ان نوٹسڈ آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ ادب کے جو ہے وہ یعنی بے ادبی میں آئے گا۔ ویسے ایسا ممکن ہے کیا جی ممکن نہیں، کہ سرکار کا بندہ ہو بالکل اور سرکار کی تصویریں کمرے میں لگی ہوں اور وہ صحیح بات ہے، بغیر دھیان کے وہاں سے گزر جائے گا؟ ممکن نہیں، ہے ایسا ممکن؟ بالکل۔ اور سیدھی تیسری بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ سب سے اہم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار کی تصاویر مبارک سے انسان کا جو اندر کا کنیکشن ہے وہ جڑا ہوتا ہے۔ بے شک، جب جس کے یہ بڑی گھر اہم میں بات ہے۔ جی جس کے گھر میں تصویر ہوگی تو اگر اس کا ایمان اچھا ہوگا تو اس سے یعنی جو سرکار کی تصویر مبارک ہے اس کا رنگ ہی اور ہوگا۔ ہاں، اور فرمایا کہ جس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا وہاں اگر تصویر لگی ہوگی تو وہ تصویر جو ہے اداس ہوگی، اور جس کا ایمان جو ہے وہ سلامت ہوگا وہ تصویر جو ہے وہ اپنے رنگ بکھیر رہی ہوگی۔ خدا کی قسم یہ 1000% درست بات بے شک ہے نا؟ بے شک بے شک ایسے ہی فرمایا کہ جیسے جیسا جو ہے تیرا ایمان پختہ ہوتا جائے گا وہ تصویر کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس تصویر سے سرکار کے نالین پاک کی جو ہے وہ خوشبو پھوٹے گی، اور ایسا لوگوں نے بتایا بھی، کئی مرتبہ ایسے لوگوں نے جو ہے وہ بتایا کہ سرکار کی تصویر مبارک سے موتی کی جو ہے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کوئی مطلب دوسری بات ہی نہیں ہے، جو بات سیدی نے فرمائی ہے ہم سب کے لیے جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی بات ہے، اور ہم سب کو اس بات کا، جیسے ابھی ندیم بھائی نے کہا کہ جتنی ہم سے غفلت ہوئی سرکار معاف فرمائے ہمیں، اور اب جب یہ بات سیدی نے فرما دی ہے اس کے بعد ایسا کوئی بھی جو ہے وہ لمحہ نہ گزرے جس میں ایسی کوئی غفلت یا بے ادبی یا جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات ہو جس سے جو ہے وہ سرکار کی تصاویر مبارک کی جو ہے وہ ہمارے یعنی ہم اس کی ادب میں کوئی جو ہے وہ کمی بیشی کریں۔ جب تک نہیں ظاہری طور پر نہیں کہا تھا جی بالکل، تو اس وقت تک جو ہے بچت تھی نا، لیکن اب اعلان ہو گیا۔ بالکل بالکل بالکل، اب بچت نہیں ہے، اب تو فرما دیا ہے نا، اب تو مطلب شریعت پوری ہو گئی ہے کہ جب، کیونکہ یعنی اکثر سیدی نے بات فرمائی کہ جب تک نہ پتہ ہو تب تک انسان جو ہے اس کی بچت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب ایک بات کا کھل کر جو ہے وہ پرچار ہو جائے، بتا دیا جائے کہ بھئی یہ حقیقت ہے، اس سے اگر آپ نے جو ہے وہ اب اس بات کا خیال نہ رکھا تو پھر اس کا یعنی سیدھا جو اثر ہوگا وہ ایمانوں کے اوپر پڑے گا لوگوں کے۔ غور شے میں جی امجد حسین گوشہ میں سرکار کی تصاویر مبارک کے حوالے سے، ادب احترام کے حوالے سے سیدی نے کئی پہلو ہمیں بتائے ہیں۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ جس جگہ بھی سرکار کی تصویر لگی ہوئی ہو اس کا ادب احترام یہ ہے کہ وہاں پر آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو آپ سرکار کی موجودگی میں سرکار کے سامنے نہ کر سکتے ہوں۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ سرکار کی تصاویر کے اندر سرکار کے جثہ ہائے مبارک ہیں، تو جب بھی سرکار کی تصویر کے سامنے سے گزر ہو تو بغیر گوھر شاہی مرحبا کیے اس تصویر کے سامنے سے نہ گزریں۔ یہ آج باقاعدہ آفیشلی اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جس کمرے میں جس جگہ پر سرکار کی تصاویر مبارک لگی ہوئی ہوں وہاں پر آپ کپڑے وغیرہ تبدیل نہ کریں، بالخصوص بیڈ روم وغیرہ کے اندر اگر ایسی چیز ہے تو اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے عام میرا تو یہ خیال ہے کہ بیڈ روم میں تصویر لگانی نہیں چاہیے۔ بیڈ روم میں کیا احتیاط کریں گے آپ تو بے خبر سوئے ہوتے ہیں، بالکل پتہ نہیں سوتے وقت ٹانگیں کہاں جا رہی ہیں، سر کہاں جا رہا ہے، تو لیونگ روم ہے وہاں لگا لیں۔ میرا مشورہ ہے بیڈ روم میں نہ لگائیں تو اچھا ہے۔ کر کے ادب رکھیں۔ اچھا، میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے آپ لوگوں کے سامنے بھی جی سر، کہ صرف ادب کی خاطر جی ہاں، میں نے کبھی اپنے موبائل پر سرکار کی تصویر نہیں لگائی، فرمایا آپ نے۔ ادب کی خاطر کبھی اپنی گاڑیوں پہ سرکار کی تصویر نہیں لگائی، ہوئے ہوئے
آپ نے دیکھی ہے کوئی سرکار کی تصویر میں نے کہیں لگائی ہوئی ہو؟ حالانکہ دل جو ہے وہ بڑا اڑتا ہے، لیکن وہ ادب بہت بڑی چیز ہے نا. بہت بڑی چیز ہے سرکار، بالکل احتیاط کریں. نہیں لگا نہ فون میں سرکار کی تصویر کہیں وال پیپر پر لگائی، نہ نام لگایا، ہائے نہ گاڑی میں کہیں لگائی. بے شک. جیسے سب لوگوں کا شوق ہوتا ہے جی گاڑی میں لگائیں. امجد نے بھی اپنی گاڑی میں ایک کونے پہ سرکار کی تصویر لگائی ہوئی ہے، دوسرے کونے پہ میری بھی تصویر لگائی ہوئی. یہ امجد جو ہے، باقی ندیم بھائی نے بھی لگائی ہوئی ہوگی، امجد حسین نے بھی، حافظ فرید نے بھی لگائی ہوگی. لیکن میں اس معاملے میں ادب کی وجہ سے بڑا ڈرتا ہوں. بہت بہت زیادہ احتیاط، بہت ہی. بے ادبی ہونے کا جو ہے نا وہ خدشہ کوئی ہے. نہیں سکتی بے ادبی، لیکن ہم کو چاہیے تھا، ہم اصلاح کریں گے انشاءاللہ. جی امجد بھائی. آج کی جو تصاویر کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اس کا سب سے اہم پہلو جو ہے، نقطہ جو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا ایمان سرکار کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ سرکار کی تصویر کو دیکھ کر جو ہے سمجھ جائے کہ اس کے گھر کے اندر اگر تصویر لگی ہوئی ہے تو اس میں سے کتنی خوشبوئیں بکھر رہی ہیں، اس کے اندر کتنا رنگ ہے. ان تصاویر کو دیکھ کر اس کو کتنی اپنائیت کا احساس ہو رہا ہے، ہاں تو اس کا آئیڈیا آپ کو سرکار کی تصویر سے ہی ہو جائے گا. اور فرمایا کہ جب کسی شخص کا کنیکشن سرکار سے ٹوٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، تو پھر اس کے گھر کے اندر جو تصاویر لگی ہوئی ہیں تو ان میں سے سرکار کے جثہ ہائے مبارک چلے جاتے ہیں اور ان کے اوپر غلاف آ جاتا ہے. اب اس میں ایک ٹیکنیکل پہلو بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ سیدی کا سینہ مبارک جو ہے سرکار کے جثہ ہائے مبارک سے بھرا ہوا ہے. ہمارے پاس یہ جتنی بھی سرکار کی تصاویر موجود ہیں، جن جن کے گھروں کے اندر موجود ہیں، ان سب جثہ ہائے مبارک کا تعلق جو ہے سرکار سیدی کے سینہ مبارک سے ہے. اگر کسی شخص کی وجہ سے سیدی کا دل دکھتا ہے، سیدی کے قلب کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آٹومیٹکلی وہ جثہ ہائے مبارک جو کسی کے گھر کے اندر سرکار کی تصویر کے اندر موجود ہیں، وہ وہاں سے نکل کر واپسی سیدی کے قلب میں آ جائیں گے. تو جو لوگ بھی جن کا تعلق اگر سیدی سے ہے تو پھر وہ اس بات کا ضرور ادب احترام کریں گے کہ ان کے گھروں میں جو تصاویر لگی ہوئی ہیں ان کا بھی احترام وہی ہونا چاہیے جو سرکار کی موجودگی کا ہے. اور اگر کسی کے گھر کے اندر سرکار کی تصویر تو ہے لیکن اگر اس کا سیدی سے تعلق نہیں ہے تو پھر بالکل اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ سیدی کے قلب مبارک سے نکلے ہوئے جثے اس کے گھر کے اندر موجود نہیں ہے. وہ فقط صرف ایک کلر کی ایک تصویر ہے. گوھر شاہی مرحبا. فرید بھائی. گوھر شاہی مرحبا. سعید آج سیدی نے بے انتہا کرم نوازی فرمائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ حجر اسود میں ایک تصویر ہے، اور وہ تصویر روز ازل سے جو ہے فرمایا کہ جو اس کو عقیدت و محبت سے بوسہ دے گا یہ اس کی شفاعت کرے گی. تو یہ کہ کتنا بڑا کام ہے کہ وہ اوریجنل تصویریں ہمارے گھروں میں موجود ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ آپ نے شاہ فرمایا کہ سرکار کے تصویر مبارک کے اندر جثہ مبارک ہیں، اور آج ہمیں آپ نے ہماری بہت کرم نوازی فرمائی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جیسے ہم سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوں، ہم کوئی غلط ایسے بات نہیں کر سکتے جب سرکار حاضر ہوں. تو اسی طریقے سے ہمیں تصویروں کے ادب کرنا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. تو ہمیں آج یہ بہت بڑا جو ہے نا سیدی نے بہت بڑا کرم ہم پہ فرمایا ہے اور ہماری اصلاح فرمائی ہے، اور ہم سرکار کی بارگاہ میں دعا کریں گے سرکار ہمیں اپنا ادب، اپنا عشق، اپنی محبت عطا فرمائیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ادب کا جو ہے نا ہمارے اندر جو ہے نا شعور عطا فرمائیں. آمین. آمین. گوھر حافظ. اس حوالے سے کوئی ذہن میں سوال ہے تو پوچھیں، کسی کے بھی دل میں کوئی اگر بات ہے.